अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं नईम असलम। ठीक, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूं वो ख़ास कर न्यू जनरेशन के लिए है, जो कि कल परसों का जो शायद दिन है वैलेंटाइन डे, कुछ उस हिसाब से भी कुछ आपको बताऊंगा। और बाकी जो ख़ास कर उनके लिए है जिसे हम कहते हैं देवदास, समझ गए होंगे आप लोग। आज मेरा टॉपिक है ब्रेकअप, कि जो जिनके ब्रेकअप हो जाते हैं तो वो अपनी लाइफ को क्यों ख़राब कर लेते हैं, या उनसे क्या गलतियां हो जाती हैं ना चाहते हुए भी, कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। तो उनको ये ख्याल नहीं रहता कि अल्लाह ने ये ज़िंदगी एक नेमत तोहफ़ा दी है तो उसको संभाल के रखें, ना कि एक बंदे की खातर उसको ज़ाया कर दें। अगर वो एक बंदा है तो आपके लिए भी बहुत, आपके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपको आज कुछ पॉइंट बताने की, कि जिससे अगर आप फॉलो करें तो उम्मीद है कि आप अगर ब्रेकअप से टूटे हुए हैं, डिप्रेशन में हैं या नशे में हैं, तो मैं आप कोशिश करूँगा कि आपको ये अपनी बातों से मोटिवेट करके वहाँ से निकाला जाए। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरी देखिएगा, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी ये वीडियो काफ़ी लोगों के काम आएगी। तो इसमें जो पहली गलती करते हैं ब्रेकअप के बाद वो ये है कि अगर उसने आपको ठुकरा दिया है ना, तो आप भी ठुकरा दें, क्योंकि दरवाज़े की कुंडी दोनों तरफ होती है। अगर उसने अंदर से लगा ली है, आप नॉक करो, अगर नहीं खोली तो आप बाहर से लगा दो। ज़रूरत नहीं है दरवाज़ा तोड़ने की, उसके पीछे भागने की। इस तरह से वो आप लोग को और अपने आप को ना अनमोल समझने लग जाएगी, हूर परी समझने लग जाएगी। या लड़की है तो वो अपने आप को कुछ किंग समझने, शाहरुख खान समझने लग जाएगा कि मैं बहुत बड़ा शाहरुख खान बन गया हूँ, जिसकी वजह से मैं छोड़ रहा हूँ इसको, ये मेरे लायक नहीं है। याद रखें, जो रिश्ते होते हैं ना, ये शीशे की तरह होते हैं। जब ये टूट जाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि उन शीशों को जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जोड़ते जोड़ते अगर शीशा हाथ में लग जाए ना, तो फिर चोट भी लग जाती है। उनको टूटे रहने देना ज़्यादा बेहतर हो। दूसरी गलती ये करते हैं जिनका ब्रेकअप होता है, कि उनके माइंड में ये आ जाता है कि चलो हम दोस्त बन जाते हैं। मैं ये मान ही नहीं सकता, और ये मुमकिन ही नहीं है कि ब्रेकअप के बाद दोस्ती हो सकती है। मेरी एक बात याद रखें, जो दोस्त है ना वो प्यार में बदल सकता है, दोस्ती प्यार में बदल सकती है, मगर प्यार दोस्ती में कभी नहीं बदल सकता। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। प्यार एक सैलाब है, ये जब आता है ना तो फिर ये किसी को नहीं छोड़ता, ये तबाही मचा के जाता है। तो इसलिए उस सैलाब को आप खुद रोक सकते हैं। आप ये बात दिमाग से निकाल दें कि आप दोस्त रह के ज़िंदगी गुजार सकते हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें दरमियान में आ जाएंगी। पुरानी यादें हो गया, साथ गुजारे दिन हो गए, एक दूसरे को जो बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे वो हो गया। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जब याद आएंगी तो फिर वो दोस्ती में वो चीज़ें जो आपको याद आ रही होंगी हर्ट करेंगी, तो फिर दोस्ती ज़्यादा तक नहीं चल सकती। जिसने ब्रेकअप किया होता है ना, उसके लिए दोस्ती करना आसान होता है, मगर जिसके साथ ब्रेकअप हुआ होता है ना, वो मुमकिन ही नहीं है उसके लिए दोस्ती करना, क्योंकि वो अंदर से टूट चुका होता है। नंबर 3, गलती नंबर 3 जो हम ब्रेकअप के बाद करते हैं, कि उसको कभी भी भूलने की कोशिश ना करें। कभी भी उसको भूलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, ये नेगेटिव चीज़ को मानता ही नहीं है। ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव करके हमारे सामने ले आता है। इसकी छोटी सी एक मिसाल भी देता हूँ, कि आप अपने दिमाग को कहते हो ना कि मेरे सामने हाथी की तस्वीर ना लाओ, मुझे डर लगता है, तो वो हमारा माइंड बार बार वो हाथी की तस्वीर को हमारे सामने करेगा। इसलिए उसको भूलने की कोशिश मत करें, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। तो ये गलती मत करें उसको भूलने की, ठीक है? इग्नोर करें, भूलने की गलती मत करें। जितना आप उसको भूलने की कोशिश करेंगे उतना आपको याद आएगा। तो अगर वो आपके बगैर रह सकता है तो मेरे ख्याल से आप भी रह सकते हो। चौथी जो गलती करते हैं ब्रेकअप के बाद लोग, वो ये होती है कि ब्रेकअप के बाद ना वो अपने आप को ज़्यादा कसूरवार ठहराते हैं, कि शायद मेरी गलती थी, मुझ में कमी थी, हम इतनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, एकदम से ब्रेकअप हो गया, इसमें मेरा कसूर है, मुझ में कोई कमी हो गई। ये आप बहुत गलत करते हैं।
اس وقت آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری کیمسٹری ہی نہیں ملتی. یہ ایک اچھا پازیٹیو آپ کے لیے پوائنٹ بن جاتا ہے یہ سوچنے کے لیے، اس کو تھوڑا سا بولنے کے لیے کہ ہماری کیمسٹری ہی نہیں ملتی. یہ سوچ لیا کریں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں تھے، اگر بنے ہوتے تو یہ بریک اپ نہیں ہوتا. تو ایسی چیزیں سوچ کے بھی اس چیز کو، جو درد ہے بریک اپ کا، اس کو کم کیا جا سکتا ہے. ہمیں یاد آتی ضرور ہے کہ یار میں بھی کوئی انسان ہوں، مجھے میں اس کے بعد رہ سکتا تھا کرتا تھا، مگر تب تک کافی دیر ہو چکی. آپ یہ سوچ لیا کریں کہ آپ اس سے ملنے سے پہلے بھی خوش تھے اور آپ اس کے ملنے کے بعد بھی خوش رہ سکتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو قصوروار مت کہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ایسا ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، آگے بڑھیں، دنیا آگے بہت خوبصورت. نمبر 5، بریک اپ کے بعد جو غلطی کی جاتی ہے، کبھی بھی اس سے بریک اپ ہوا ہے اس کے سامنے غصہ مت کریں کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں انتقام لوں گا، میں تم سے یہ کر دوں گا، میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. کبھی بھی اس پہ غصہ نہیں کریں اور نہ ہی اس سے کبھی نفرت کریں، کیونکہ نفرت کرنے سے نا بولنے کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے. بریک اپ کے بعد آپ کو غصہ آنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تقریباً جتنے بھی دنیا ہیں سب کو پتہ ہے اس چیز کا، کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ ضرور ہوا ہے. تو یہ تقریباً سب یہ چیزیں سمجھتے ہیں کہ غصہ آنا یہ ایک فطرتی بات ہے کہ میں نے جب وہ اچھے دن گزارے تھے اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ اس ٹائم یہ کر رہی تھی، دونوں کی زندگی برباد کر دی اس نے، اچھی خاصی زندگی گزار رہے تھے ہنسی خوشی، اس نے میری دنیا برباد کر دی. میں نے کیا نہیں کیا اس کے لیے، میں نے کس کو نہیں چھوڑا اس کے لیے، تو اس نے میرے ساتھ ایسا کر کے مجھے دکھ دیا، مجھے دھوکہ دیا. یہ سب باتیں سوچ کے غصہ آتا ہے اور یہ جائز بھی ہے، لیکن اس غصے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. غصہ کرنے کی بجائے اس کو معاف کر دیں، آگے بڑھیں. دنیا بہت خوبصورت ہے. میرے خیال سے اگر ایسا ہوا ہے تو شاید اچھے کے لیے ہوگا، اس سے اچھا کوئی مل جائے گا، وہ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتا، یہ سوچ لیں آپ. نمبر 6، بریک اپ کے بعد کی جانے والی غلطی. میں آپ کو ایڈوائز دوں گا، مشورہ دوں گا کہ جب بریک اپ ہو جائے تو موبائل، ویڈیوز، سوشل میڈیا یہ دیکھنا بند کر دیں کچھ عرصے کے لیے. اس کی وجہ بتاتا ہوں. آج کل کے جو بھی سانگز، موویز یا جتنے بھی یہ سوشل میڈیا پہ ایڈز وغیرہ چلتے ہیں، کوئی ایسا آپ دکھا دیں جو رومانس کے بغیر ہو. تو جب آپ ویڈیوز یا سانگ وغیرہ سنیں گے تو اس میں جب رومانس ہوگا تو آپ نے کبھی نہ کبھی اس کے ساتھ کیا ہوگا، تو جب وہ یاد آئے گا تو پھر آپ کیا بن جائیں گے؟ مجنوں. تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ جب بریک اپ ہوتا ہے تو کبھی بھی کوئی بھی سانگ، تصویر یا موویز نہیں دیکھیں، کیونکہ جب آپ وہ سین ایسے کوئی آئے گا تو پھر آپ کو اس کی یاد آئے گی، تو پھر آپ دوبارہ سے وہیں پہ چلے جاؤ گے جہاں سے آپ تھوڑا سا اب آگے آ گئے ہو. 7ویں غلطی بریک اپ کے بعد، نشے کا سہارا کبھی نہیں لینا. یہ سب سے 90% لوگ یہ کرتے ہیں، نشے کا سہارا لیتے ہیں بریک اپ کے بعد، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی. یہ سب سے غلط کام کرتے ہیں. نہ اس کو اپنے ماں باپ بہن بھائی کچھ نظر نہیں آ رہے تھے، بس وہ ایک بندے کے لیے وہ اپنی لائف برباد کر دیتے. دیوداس مووی بہت اچھی ہے مگر دیوداس بننا بالکل بھی اچھی بات نہیں. ایسا کام ہم کریں کیوں جس سے وقتی سکون ملے؟ ہم ایسی کوئی نشہ یا کوئی ایسی چیز کریں جس سے ہمیں وقتی سکون ملے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ آپ کے ڈپریشن کو بڑھائے گی، کم نہیں کرے گی. نشے سے کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے غم مٹائے جا سکتے ہیں، کیونکہ بھولی ہوئی چیز کو مٹایا نہیں جاتا، بلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ کبھی نہ کبھی لوٹ کے آتی ہیں. مکافات عمل ہے نا، اگر اس نے کیا ہوگا تو آپ کے ساتھ، اگر آپ نے کیا تو اس کے ساتھ، تو یہ مکافات عمل ہے، یہ تو ہونا ہے. تو کبھی بھی کسی کے لیے بھی کوئی بھی ایسی ڈرگز، کچھ ٹیبلٹ ہو گیا، شراب نوشی ہوگی، سگریٹ ہوگی، کبھی بھی اس کا سہارا لے کے تو آپ نے کبھی بھی اپنی لائف برباد نہیں کرنی. آپ کو اس کی قسم ہے جس کے ساتھ آپ کا بریک اپ ہوا ہے. گالی مت دیجیے گا. اب آخری غلطی بتانے لگا ہوں جو کہ بریک اپ کے بعد کی جاتی ہے اور بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ میرا مشورہ ہوگا کہ جب بریک اپ کے بعد اس کی تصویر، اس کی ویڈیوز، اس کے سانگ، اس کی جو کچھ آپ کے پاس جتنے بھی ڈیٹا ہے وہ سارا ڈیلیٹ کر. یہ سب آپ کو جینے کا ایک سہارا لگتے ہیں، پر ایسا ہے نہیں.
اس کی ویڈیوز اور جو باقی چیزیں ہیں وہ آپ کی لائف برباد کرنے کے لیے ہیں. تو اس کو ختم کرو, اس کو ڈیلیٹ کرو, آگے بڑھو. دنیا بہت خوبصورت ہے. اگر آپ واقعی سکون چاہتے ہیں اپنی لائف میں بریک اپ کے بعد, تو اس کی ویڈیو, اس کی تصویر, جتنا بھی آپ کے پاس اس کا ڈیٹا ہے وہ سارا ڈیلیٹ کر دو. اپنے دل پر 10 کلو کا پتھر رکھیں, اس کی یاد کو کم کریں, آگے نکلیں اور جینا سیکھیں, اور اس کو دکھا دیں کہ اس نے آپ کے ساتھ بریک اپ کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی. آپ کو تب اس کو آپ کا احساس ہو جائے گا. تو جو بھی میرے ویورز یا جو بھی ہیں ان کے لیے میری جو نصیحتیں ہیں یہ آپ ضرور یاد رکھیے گا. آئنسٹائن سب نے سب چیزوں پہ کتابیں لکھی ہیں. چاند تک کی کتاب لکھ دی گئی ہے, جو کہ یہ ممکن ہے کہ 99% لوگ چاند پہ جا ہی نہیں سکتے, پر آج تک کبھی کسی نے بریک اپ پہ بکس نہیں لکھی, جو کہ 88% لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے. جو لکھنے والے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس پہ بھی کوئی بکس ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, تو اپنا خیال رکھیے گا, اپنی باتوں کو غور سے سنیے گا. جس کے ساتھ بریک اپ ہوا ہے, کل اور پرسوں ویلنٹائن ڈے ہے, میں تو یہ مشورہ دوں گا ایز اے مسلمان کہ آپ نہ ہی اس کو سیلیبریٹ کریں تو بہتر ہے. اگر ہے تو صرف اپنی وائف یا یہاں تک رہیں. کسی کی بہن بیٹی یا کسی کی زندگی خراب کرنے کے لیے اس کو اس گندے تہوار میں لا کے تو اس کی زندگی خراب نہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.